ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو، ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بال بھارتی 8ویں جماعت، حصہ نثر، سبق نمبر 9، فقیر، مصنف عظیم بیگ چغتائی۔ پہلی بات، ایک فقیر نے ایک دروازے پر کھانے کے لیے آواز لگائی۔ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ ابھی کھانا نہیں بنا ہے۔ فقیر برجستہ بولا، آپ میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے اور کھانا بنتے ہی مجھے مس کال دیجئے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہر شخص اپنے کام کاروبار کے لیے نت نئے طریقے اختیار کر رہا ہے۔ ان میں وہ تندرست لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ کئی موقعوں پر ڈانٹ پھٹکار سننے کے باوجود وہ اس قسم کی حرکت سے باز نہیں آتے۔ ذیل کے سبق میں ایسے ہی ایک فقیر کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔ جان پہچان۔ عظیم بیگ چغتائی 1895 عیسوی میں جودھپور راجستھان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA اور LLB کیا۔ جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ وہ واقعات کا بیان ہلکے پھلکے مزاح کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے مضامین ہوں مزاحیہ افسانے یا ناول، یہ خصوصیت ہر جگہ برقرار رہتی ہے۔ ان کے کردار ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں جن پر بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ چھوٹی بڑی 35 سے زائد تصانیف میں سے کولتار، خانم، شریر بیوی، جنت کا بھوت، مرزا جنگی اور روح ظرافت زیادہ مقبول ہوئیں۔ مزاح نگاری کے علاوہ قرآن اور پردہ، حدیث اور پردہ جیسی مذہبی اور سنجیدہ کتابیں بھی ان کی یادگار ہیں۔ 20 اگست 1941 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں غسل خانے سے نہا کر برآمدے میں جو نکلا تو کسی فقیر نے سڑک پر سے کھڑکی کے چلمن میں شاید پرچھائیں یا جنبش دیکھ کر صدا دی، مائی تیرے بیٹا ہوئے۔ میں نے اس فقیر کو ایک قابل رحم ہستی پایا، ایک فاقہ زدہ، ضعیف العمر، چیتھڑے لگائے، بے کسی اور بے بسی کی زندہ تصویر۔ مجھے اس کی حالت زار دیکھ کر بڑا رحم آیا اور میں نے اس سے کہا کہ گھوم کر صدر دروازے پر آ جاؤ۔ صبح کا وقت تھا، میں چائے پینے لگا اور گھر والی سے کہا کہ ایک انتہا سے زیادہ قابل رحم فقیر آیا ہے، اسے 2-4 پیسے دے دو، 2 توس اور ایک پیالی چائے بھی دے دینا۔ مستنڈے فقیروں سے جتنی مجھے نفرت ہے، اس سے دوگنی نفرت میری بیوی کو ہے، اور اسی مناسبت سے ان فقیروں یعنی محتاجوں سے الفت ہے جو واقعی رحم و کرم کے مستحق ہیں۔ خانم نے فقیر کا نام سن کر جلدی جلدی توسوں کو انگیٹھی پر سینکا، ایک پیالی میں بہت سا دودھ ڈال کر چائے بنا دی اور سینی میں 4 پیسے رکھ کر لڑکے سے کہا فقیر کو برآمدے میں بٹھا کر کھلا دے۔ اب قسمت ملاحظہ ہو کہ وہ غریب محتاج جسے میں نے بلایا تھا صدر دروازے کی پشت پر تھا۔ گھوم کر آ جانا اس کے لیے مشکل ہوا، یا آتے میں کسی دوسرے گھر سے مانگنے لگا ہوگا، یا پھر اپنی راہ کھوٹی نہ کرنا چاہتا ہوگا۔ قصہ مختصر، وہ تو آیا نہیں، البتہ اس کے بدلے پھاٹک میں ایک اور فقیر صاحب داخل ہوئے اور اپنی صدا لگانے بھی نہ پائے تھے کہ لڑکا ناشتہ لے کر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک فقیر صاحب گلے میں مالا ڈالے، موٹا سا فقیرانہ ڈنڈا اور فقیرانہ لباس، گلے میں جھولی، ہاتھ میں چمل، تہمت باندھے موجود ہیں۔ اس نے کہا، سائیں جی برآمدے میں آ جاؤ۔ سائیں جی نے غنیمت سمجھا اور ناشتہ شروع کیا۔ ادھر میں نے خانم سے کہا کہ پرانا سویٹر اور ایک قمیض فقیر کو اور بھیج دو، سردی کا وقت ہے اور غریب مر رہا ہوگا جاڑے سے۔ خانم نے جلدی سے ایک قمیص اور پرانا سویٹر لیا اور لڑکے کو دیا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا کہ فقیر کیا کہتا ہے؟ لڑکے نے کہا خوب دعائیں دے رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ لڑکا قمیص اور سویٹر لے کر پہنچا اور وہ بھی فقیر صاحب کی نظر کیا۔ اتنے میں چائے پی کر باہر نکلا تاکہ فقیر کو گرم کپڑے پہنے ہوئے دیکھنے سے جو خوشی حاصل ہو سکتی ہے اس سے لطف اٹھاؤں۔ باہر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہٹا کٹا انتہا سے زیادہ مضبوط فقیر ڈکاریں لے رہا ہے اور سویٹر اور قمیص ہزاروں دعاؤں کے ساتھ لپیٹ کر جھولی میں رکھ رہا ہے۔ دراصل یہ مستنڈا صرف ایک سینہ کھلی فقیروں والی کفنی پہنے تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے۔ سینہ بالشت بھر اونچا، داڑھی منڈی ہوئی، کلے چڑھے ہوئے، مجھے دیکھتے ہی حضرت لگے مجھے دعائیں دینے۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، سارا کھایا پیا خون ہو گیا، جان سلگ کر رہ گئی،
جی میں تو یہی آیا کہ اس کمبخت کا منہ نوچ لوں۔ ڈنڈا اور چمل اٹھا کر لگے حضرت دعائیں دے کر رخصت ہونے۔ دعاؤں میں مبالغے سے میری اور بھی جان جلی۔ اتنے میں خانم نے بھی جھانک کر دیکھا، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اب بتائیے کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ میرے ایک دوست بھی آ گئے۔ میں نے 2 لفظوں میں فقیر کی ستم آرائی بیان کی اور پھر فقیر سے کہا، اتنے موٹے تگڑے ہو کر بھیک مانگتے ہو، بڑے شرم کی بات ہے۔ اس کے جواب میں فقیر صاحب نے اپنے پیدائشی حقوق سے دستبرداری سے معذوری ظاہر کی، اور اب میں یہ سوچنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بدتمیز سے کم از کم سویٹر اور قمیص ہی واپس چھین لوں۔ میرے دوست نے کہا، یہ مناسب نہیں ہے، مگر حضرت وہ جو کسی نے کہا ہے، درد اس سے پوچھئے جس کے جگر میں ٹیز ہو۔ میں نے کہا کہ خواہ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، میں اس موذی کو یہ چیزیں ہرگز ہرگز ہضم نہ کرنے دوں گا۔ میں نے اس محتاج کی تلاش کرائی، ملازم اسے تلاش کرنے گیا، اور اب میں نے ادھر فقیر صاحب کو لیا آڑے ہاتھوں۔ میں نے کہا، تم نوکری کیوں نہیں کرتے؟ وہ کچھ جل کر بولا، آپ ہی رکھ لیجئے۔ میں نے فوراً رضامندی ظاہر کی اور 10 روپیہ ماہوار اور کھانا تجویز کیا۔ فقیر صاحب اس کے جواب میں بولے، اور گھر والوں کو زہر دے دوں؟ میں نے کہا، کیوں؟ وہ بولا، آپ 10 روپیہ دیتے ہیں، 2.5 آنا روز کا تو گائے رزقہ کھاتی ہے، اور ایک بیوی 3 بچے، 5 روپے میں گزر کیسے ہوگا؟ گائے بھی ہے تمہارے پاس؟ میں نے متعجب ہو کر کہا۔ وہ بولا، صاحب آپ بڑے آدمی ہیں، ہم بھلا کہاں سے پیسے لائیں جو روز 3 سیر دودھ خریدیں؟ 3 سیر؟ میں نے متعجب ہو کر کہا، 3 سیر؟ بھائی 3 سیر کا خرچ کیسا؟ معلوم ہوا خیر سے خود حضرت 2 سیر دودھ یومیہ نوش کرتے ہیں۔ میں پھر تنخواہ کے سوال پر آیا تو اسرت کی شکایت کرتے ہوئے 30 روپے ماہوار کا خرچ گھر کا بتایا، اور قائل ہو کر کہا کہ اگر کم و بیش کسی روزگار میں اتنی کمائی ہو جائے کہ تنگی ترشی سے بھی گھر کا خرچ چل جائے تو فقیری چھوڑنے کو ابھی ابھی تیار ہوں۔ اب میں اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہوں اور وہ میری طرف۔ پھر معلوم ہوا کہ حضرت دوپہر کے قیلولے کے سخت عادی ہیں، اور کسی صورت میں بھی دوپہر میں تو کام کر ہی نہیں سکتے۔ ویسے ہر طرح کوئی پیشہ، دھندا، نوکری، غرض جو بھی بتاؤ اس کے لیے حاضر ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے میں اس موذی کو کیا جواب دیتا؟ میرا وہ حال کہ مرے پر 100 درے۔ اتنے میں ملازم آیا۔ باوجود سخت تلاش کے وہ محتاج نہ ملا۔ اگر میرے دوست نہ ہوتے تو غالباً میں اس موذی سے ضرور کپڑے چھین لیتا، مگر میں نے اور ترکیب سوچی۔ میں نے قطعی طور پر فقیر صاحب سے کہا کہ میں تمہیں اس حرام خوری کی سزا دیے بغیر ہرگز نہ جانے دوں گا۔ 50 دفعہ کان پکڑ کر اٹھو بیٹھو، اور خبردار جو پھر کبھی اس طرف کا رخ کیا۔ فقیر نے غصے کے شعلے میری آنکھوں میں دیکھے۔ ممکن ہے کہ یہی سوچا ہو کہ سویٹر اور قمیص دونوں بالکل ثابت ہیں، سودا پھر بھی برا نہیں۔ نہایتی خاموشی اور سادگی سے آپ نے اپنا ڈنڈا اور پیالہ ایک طرف رکھا، جھولی اور مالا اتاری۔ ابھی حضرت ایک ہنکار کے ساتھ بڑے زور سے ہوں کر کے بغیر کان پکڑے ہوئے پہلوانوں کی طرح ایک سپاٹے کے ساتھ پاؤں سرکا کر بیٹھک لگا گئے۔ بدتمیز، بیہودہ، میں نے جل کر کہا، یاد رکھو تمہیں پولیس میں دے دوں گا۔ کان پکڑ کر سیدھی طرح اٹھو بیٹھو۔ 2 دفعہ ان کو میں نے کان پکڑوا کر اٹھنا بیٹھنا اور یہ حضرت سزا بھگتنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ حضرت میری پشت کی طرف تھے، اور ہم دونوں دوست فقیروں کو برا بھلا کہنے میں مشغول ہوئے۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ کان پکڑی غالباً 50 دفعہ ہو چکی۔ مڑ کر میں نے دیکھا تو سرعت کے ساتھ جاری تھی۔ میں نے پوچھا تو وہ بولا کہ 110 دفعہ کی۔ میں نے کہا، بس بس اب جاؤ، میں نے تو 50 دفعہ کو کہا تھا، زیادہ کیوں کی؟ وہ بولا، صاحب 500 بیٹھکیں روز لگاتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اب بار بار کون کرتا پھرے، لاؤ یہیں پوری کر لوں۔ ارے، میں نے اس کمبخت کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تو پہلوانی کرتا ہے؟ واللہ میں نے گویا اب اس کو غور سے دیکھا۔ کان ٹوٹے ہوئے، سینہ اور شانہ اور پٹیں، خوب کثرتی بدن۔ جواب دیتے ہیں، ویسے نہیں کہتا، شہر کے جس پٹھے سے جی چاہے لڑا لیجئے۔ میں نے کہا، کمبخت، جی میں تو یہی آتا ہے کہ تیرا اور اپنا سر ملا کر لڑا لوں، نکل یہاں سے۔ جلدی جلدی اس نے اپنی جھولی وغیرہ اٹھائی اور سینکڑوں دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔